السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کڑوی زبان کا انسان کی اپنی زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو میٹھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ لوگوں کی نظروں میں بہت ذلیل ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کو بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ اپنی نظروں میں تو بڑا محبوب اور بڑا باعزت ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو شخص میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ اپنی بات چیت پیش کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا محبوب ہوتا ہے، لوگوں کا بڑا چہیتا ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے دو دوستوں کا قصہ سنتے ہیں۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا ذیشان، دوسرے کا نام تھا مراد۔ دونوں نے نئی شادی کی۔ شادی کرنے کے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ دونوں اپنے کاروبار پہ نکلے۔ ذیشان اپنی آفس پہ پہنچا۔ آفس پہ پہنچنے کے بعد ایک خاص بہت ہی اہم میٹنگ اس کو اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ اپنی میٹنگ میں شامل ہوا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے اس کو میٹنگ میں لگ گئے۔ میٹنگ پوری ہونے کے بعد اس نے اپنا فون اپنے جیب سے سائلنٹ سے باہر نکالنے کے واسطے نکالا تو دیکھا کہ اس کی نویلی بیوی کے بہت سارے مس کال پڑے ہوئے ہیں اور کچھ محبت بھرے میسج بھی آئے ہوئے ہیں، جس میں اس نے یوں لکھا ہے کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، مائی ڈیئر یہ کیا ہو رہا ہے، ارے فارغ ہو تو کال پہ تھوڑی دیر بات ہی کر لیجئے، ارے توبہ آپ تو میرے کال کا جواب ہی نہیں دے رہے، الغرض اس طرح کے محبت بھرے کچھ جملے اس نے لکھ کر کے بھیجے تھے۔ جب ذیشان نے اتنے سارے مس کال دیکھے اور اس طرح کے میسج دیکھے تو اس کا تو غصہ 7ویں آسمان پہ چلا گیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ بڑی نخرے باز بیوی ہے، آج تو اس کے سارے نخرے ختم کروں گا۔ یوں کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو کال ملائی۔ جیسے ہی کال ملائی فوراً اس کی بیوی نے بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کم سے کم میری یاد تو آ ہی گئی۔ تو اس نے غصے میں کہنا شروع کیا کہ اوہ بند کر اپنی زبان کو، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، بس میرے پیچھے پڑ گئی ہی ہے، اتنے سارے فون اور اتنے سارے میسج، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ مجھے اپنے بھی کام ہوتے ہیں، کیا میں ہر وقت تم سے فون پہ لگا رہوں کیا؟ تم اتنے سارے فون اور اتنے سارے میسج کر کے میری ماں یا میرے محبوبہ بننے کی کوشش مت کرو، اپنے اوقات میں رہو، بیوی ہو تو بیوی بن کر کے رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ الغرض ایک ہی سانس میں ذیشان نے اپنی بیوی فوزیہ کو نہ کہنے کے الفاظ کہہ دیے اور یوں کہنے کے بعد پھر کال کٹ ہوئی۔ لیکن یہ صرف کال ہی کٹ نہیں ہوئی بلکہ محبت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، دل کا تعلق ختم ہو گیا اور رشتے میں ایک بہت بڑا خلل پیدا ہو گیا اور بھی بہت کچھ برباد ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کا صحیح استعمال نہ کیا۔ اسی کے برعکس اس کا دوست مراد، وہ بھی اسی کے ساتھ کاروبار پہ اپنے آفس پہ نکلا تھا۔ اس کو بھی اپنے آفس میں جا کر کے خاص میٹنگ اٹینڈ کرنے کی تھی۔ اس نے بھی اپنی میٹنگ میں تقریباً 4-5 گھنٹے لگائے۔ میٹنگ پوری ہونے کے بعد اس نے اپنا فون اپنی جیب سے نکالا تاکہ سائلنٹ سے باہر نکالے تو کیا دیکھا کہ اس کی بیوی عالیہ کے بہت سارے کال اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں اور میسج میں وہی محبت بھرے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کال اور یہ میسج دیکھنے کے بعد مراد کے چہرے کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ میری بیوی تو ہمیشہ بس مجھے ہی یاد کرتی رہتی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے، یہ اپنے دل میں کہتے ہوئے اپنی بیوی کو کال ملائی۔ جیسے ہی کال ملائی فوراً اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کم سے کم میری یاد تو آ ہی گئی، محبت میں کہا۔ اب یہ مراد نے کہا کہ ارے میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا، میں بہت مصروف تھا، میں خاص میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے میں تمہارا فون نہیں اٹھا سکا، معاف کرنا مجھے، میں چاہتا تھا کہ میں تم سے بات کروں لیکن کام میں ہونے کی وجہ سے میں تمہارا فون اٹھا ہی نہیں سکا، مجھے بھی بہت سارے کام رہتے ہیں نا۔ اس طریقے سے بڑے اچھے لہجے میں محبت کے ساتھ اپنے کام کاج کی ساری تفصیل بتا دی۔ تو اس کی بیوی عالیہ نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو کبھی فون ہی نہ کیا کروں؟ تو
مراد نے کہا نہیں پگلی، میں نے ایسا تجھ کو کب کہا کہ تم مجھے فون مت کر؟ یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم مجھے اتنا یاد کرتی ہو، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والی بیوی اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے ضرور فون کیا کرو، لیکن میری طرف سے صرف اتنا خیال رکھو کہ میں جب اپنے کام سے فارغ ہوں گا تب میں آپ کو آپ کے میسج اور آپ کے فون کا جواب دے دیا کروں گا، تم ناراض مت ہونا۔ تو اس کی بیوی عالیہ نے کہا کہ ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، مجھے تو بس آپ کی یاد آ گئی تو آپ سے رابطہ کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، تو مجھے بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ جب گھر پہ آئیں گے تب بہت زیادہ گپ شپ کریں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ مراد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے دونوں کی کال کٹ ہوئی۔ اب یہ کال تو کٹ ہوئی لیکن محبت کا رشتہ کٹ نہیں ہوا، دل کا رشتہ کٹ نہیں ہوا، محبت میں اور زیادہ نکھار آ گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام یہ بھی ہو گیا کہ مراد کی بیوی عالیہ نے اپنے شوہر کو آفس کے وقت میں ضرورت کے سوا فون کرنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نرمی کا فائدہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قدرت کو سختی پسند نہیں زبان میں، اسی لیے نہ بنائی ہڈی زبان میں۔ اور جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے میٹھا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، وہ اوروں کے لیے بھی با اخلاق ہوتا ہے، اور جو اپنے گھر والوں کے لیے با اخلاق ہے اسی کے اخلاق اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں بہتر ہوں۔ معلوم ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے رہنا، نرمی سے پیش آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے میرا خود کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جو دہلی کا رہنے والا تھا۔ ہم دونوں ایک مرتبہ دہلی کے بازار میں کوئی خریدی کرنے کے واسطے گئے ہوئے تھے۔ اب خریدی کرنے کے لیے گئے بازار میں تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبا وقت تو ہوگا ہی، زیادہ وقت تو ہوگا ہی۔ اب میرے دوست کی بیوی اس کو بار بار فون کر رہی ہے، گھر پہ کب آؤں گے، گھر پہ کب آؤں گے؟ تو یہ صاحب غصہ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارے بار بار کیا فون کر رہی ہے، کیا لگا رکھا ہے، میں فری ہوں گا تو گھر پہ ہی آ جاؤں گا نا، کوئی فالتو تو باہر تھوڑی گم رہا ہوں۔ اس طریقے کی بات کہتے اور فون کٹ کرتے۔ میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، ایسی زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ اپنی بیگم سے اتنا کہہ دے کہ ارے میری جان، میں تم سے ہرگز دور ہونا نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر وقت تمہاری باہوں میں رہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت تمہاری گود میں سر رکھ کر کے سویا رہو، لیکن کیا کروں، مجبوری ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب میں آیا ہوں، اپنا کام پورا کر کے سیدھا تمہارے پاس ہی آ جاؤں گا، بس اتنے الفاظ کہہ دو۔ دیکھو آپ کی بیوی کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، اور پھر آپ کو فون بھی نہیں کرے گی، آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرے گی۔ تو صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے بہت اچھا فارمولہ بتایا، ٹھیک ہے اب کی بار فون آئے تو ایسی ہی بات کرتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد فون آ ہی گیا اور اسی طرح کی بات کی۔ اب اس طرح کی بات کرنے کا اثر کیا پڑا ہوگا وہ تو انہوں نے اپنے گھر پہ جانے کے بعد خود ہی دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے اثر یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد ہم جتنے بھی گھنٹے مارکیٹ میں رہے، ایک بھی مرتبہ ان کی بیوی کا ان پر فون نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ نرمی سے جو کام نکلتا ہے وہ سختی سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کل قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں، نیکی کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن والی نیکی جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، وہ میٹھی زبان ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی بات ہم سب کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور ہم اپنے اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔